بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کا تعلق پاکستان سے تھا، اور یہ پاکستان کے لیے آج تک ایک اعزاز ہے۔ آج بھی پاکستان کے ایک صوبے کی جو چیف منسٹر ہیں وہ خاتون ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری کیبنٹ میں بھی خواتین کی نمائندگی ہے، ہماری پارلیمنٹ میں بھی خواتین کی نمائندگی ہے۔ پارلیمنٹ میں جو خواتین ارکان ہیں ان کی جو پرفارمنس ہے وہ مرد ارکان کی نسبت بہت بہتر ہے۔ یہ ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے کہ کیوں بہتر ہے۔ لیکن ایک جو تضاد ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر تو خواتین کی پرفارمنس بہت اچھی ہے، مردوں سے بہت اچھی ہے، لیکن پارلیمنٹ کے باہر جو ہمارا معاشرہ ہے، جو ہماری سوسائٹی ہے، وہاں پر خواتین کے ساتھ بہت زیادہ امتیازی سلوک ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی خواتین موجود ہیں، حکومت کے ایوانوں میں بھی خواتین موجود ہیں، لیکن ہماری جو سوسائٹی ہے وہاں پہ خواتین کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا۔ یہ ایک اہم معاملہ ہے، اور اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محترمہ شذرا منصب علی صاحبہ، جو وزیر مملکت ہیں برائے موسمیاتی تبدیلی، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ شاہدہ اختر علی صاحبہ ایک بہت تجربہ کار پرانی پارلیمنٹیرین ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے، اور ناز بلوچ صاحبہ رکن قومی اسمبلی ہیں، ان کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ میں آپ تینوں مہمانوں کو اور ناظرین آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت جو عالمی صنفی مساوات کا جو انڈیکس ہے، جو کہ ورلڈ اکنامک فورم کا جاری کردہ انڈیکس ہے، یہ کہہ رہا ہے جی کہ پاکستان جو ہے 146 ممالک میں 145ویں نمبر پہ ہے، یعنی کہ پاکستان سب سے نیچے ہے، اور پاکستان جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ صرف ایک ملک ہے، وہ سوڈان ہے، یعنی کہ سوڈان کا 146 نمبر ہے اور پاکستان کا 145واں نمبر ہے۔ 2023 میں پاکستان اس فہرست میں 142 نمبر پہ تھا، 142۔ اس کا مطلب ہے پاکستان کی رینکنگ گرتی جا رہی ہے۔ سوڈان واحد ملک ہے جس سے پاکستان صنفی مساوات میں بہتر ہے۔ پاکستان میں صرف 36% خواتین کی معاشی سرگرمیوں میں شرکت ہے، صرف 23% خواتین افرادی قوت کا حصہ ہیں، 4 کروڑ خواتین افرادی قوت کا حصہ نہیں ہیں۔ خواتین کی کمائی مردوں کے مقابلے میں 18% کم ہے۔ مرد کو جس کام میں 1000 روپیہ معاوضہ ملتا ہے، خاتون کو اس کام کا صرف 818 روپے ملتا ہے، اور زراعت کے شعبے میں 68% مزدور خواتین ہیں، جن میں سے 76% بغیر معاوضے کے کام کرتی ہیں، 76% بغیر معاوضے کے کام کرتی ہیں۔ کارپوریٹ اور صنعتی شعبے میں صرف 0.14% خواتین انتظامی پوزیشن پہ ہیں، جبکہ مردوں کی شرح 2.33% ہے۔ تو ایک طرف تو یہ میں نے آپ کو پہلو دکھایا کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے، لیکن پارلیمنٹ جو ہے اس میں ہماری خواتین کی پرفارمنس بہت بہتر ہے، اور آپ اس پہ فخر کر سکتے ہیں۔ 2024-25 میں جو خواتین کی پرفارمنس کے بارے میں فافن کی رپورٹ ہے، وہ بتا رہی ہے جی کہ قانون سازی میں خواتین ارکان پارلیمنٹ کا کردار بہت شاندار تھا۔ خواتین ارکان کی قومی اسمبلی میں حاضری 75% رہی، جبکہ مرد ارکان کی حاضری 63% یعنی 63% تھی۔ سینٹ میں خواتین کی حاضری 67% تھی، مردوں کی حاضری 64% تھی۔ پارلیمنٹ میں خواتین ارکان کی تعداد صرف 17% کے باوجود انہوں نے 49% یعنی نصف پارلیمانی ایجنڈا پیش کیے، اور یہ شرح جو ہے یہ 2015-16 سے اب تک سب سے زیادہ، یعنی کہ 2015 سے ابھی تک خواتین کی پرفارمنس پارلیمنٹ میں مردوں سے بہتر چل رہی ہے۔ قومی اسمبلی میں خواتین ارکان نے 55% ایجنڈا آئٹم پیش کیے، جبکہ سینٹ میں خواتین ارکان نے 31% ایجنڈا آئٹم پیش کیے۔ تو اب شذرا منصب علی صاحبہ، یہ ایک جو کنٹراڈکشن میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ آپ کی پرفارمنس پارلیمنٹ کے اندر تو بہت بہتر ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں خواتین جو ہیں ان کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہا ہے، جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، اس میں کمی نہیں ہو رہی، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بہت شکریہ حامد میر صاحب، اور میں آپ کا یہ بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ایک بہت ہی اہم موضوع آج اپنے پروگرام کا حصہ بنایا۔ ہمارے ملک میں اس چیز کی بہت اجاگر کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔
ابھی ریسنٹلی 8 مارچ کو ویمنز انٹرنیشنل ڈے بھی منایا گیا، جس میں کہ تمام باروں میں بات ہوتی ہے، اس کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم تجاویز تو ضرور پیش کرتے ہیں، لیکن ان کو عمل میں لانا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اب جہاں تک پارلیمنٹ کا آپ نے بتایا، بالکل یہ چیز ایسے ہی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی میں پارلیمنٹ کا حصہ تھی، اس دفعہ بھی تھی۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ بہت کم پارلیمنٹ خواتین ایسی ہیں جو کہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہیں یا ڈائریکٹ الیکشن وہ لڑ کے آتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید خواتین اس طریقے سے فیلڈ میں جا کے نہیں کام کر سکیں گی، نہیں الیکشن لڑ سکیں گی، یا ان کو اس طرح سے ووٹ نہیں ملیں گے۔ حالانکہ الیکشن لاز کے تحت پولیٹیکل پارٹیز آر باؤنڈ کہ ایک خاص شرح تک انہوں نے خواتین کو ٹکٹ دینے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور میرا پرسنل اپنا میں تجربہ آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے حلقے میں بینگ اے وومن اینڈ دا فرسٹ وومن جس نے وہاں سے الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیا، لیکن مجھے بہت زیادہ اچھا وہاں سے رسپانس ملتا ہے، ہمیشہ ہی ملا ہے آج تک جتنے بھی الیکشن میں نے لڑے۔ تو آئی ڈونٹ تھنک، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک مینٹل بیریئر ہی ہے جس کو ہمیں کراس کرنا ہے۔ اسی طرح کے اور بہت سارے مینٹل بیریئرز ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ خواتین، ایک ہم نے ادارے کی مثال دی ہے پارلیمنٹ کے جہاں پہ اتنا زیادہ کام خواتین کر رہے ہیں، آلدو کہ وہ بہت کم ہے، اور ریزروڈ سیٹ پہ جتنی خواتین ہیں وہ نہ صرف یہ کہ زیادہ ان کی پریزنس ہوتی ہے، بلکہ زیادہ تر جو بھی ایجنڈا آئٹمز ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے جنرلی آپ دیکھیں تو زیادہ انڈر ریپریزنٹڈ ہے ویمن ڈیسیجن میکنگ جہاں پہ ہوتی ہیں وہاں پہ، یا جو زیادہ ایگزیکٹو پوسٹ ہیں وہاں پہ انڈر ریپریزنٹیشن ہے خواتین کی تمام ایسے اداروں میں جہاں پہ وہ کام کر رہی ہیں۔ اس سے زیادہ وہ اگر ان کی ریپریزنٹیشن ہو تو وہ بہت زیادہ کام کر سکتی ہیں۔ لیکن جہاں تک سوسائٹی کا سوال ہے، وہاں پہ تو حامد میر صاحب، ہماری جو ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ ہماری جو زبان ہے نا، اس کے بھی اندر سرائیت کی ہوئی ہے بائس اور پریجوڈس اور سٹیریوٹائپس۔ ہماری تمام گالیاں جو ہیں وہ خواتین کے خلاف ہیں۔ ہمارے محاورے، ہمارے استعارے آپ دیکھیں نا، عام زبان میں جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کیا بات ہے اس میں، ایسی کیا بات ہو گئی ہے۔ ہم نے اگر کہہ دیا کہ یہ کوئی چوڑیاں پہن کے نہیں بیٹھا ہوا، یا ہم نے کہہ دیا کہ میں کسی خاتون کی طرح، میں کوئی خاتون ہوں جو رو رہا ہوں، یا اس طرح کی باتیں سو common in our language، اسٹیپ ہوئی ہیں ہماری لینگویج کے ہی اندر۔ تو ہمیں ایک بہت اپنی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے ایک سوسائٹی کے طور پہ، کہ ہم اپنے ذہن کو بدلیں۔ حقیقت تو بدل رہی ہے لیکن ہمارے ذہن ابھی نہیں بدل رہے۔ حقیقت میں آپ دیکھیں کہ جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے، کہ کالجز میں جائیں، یونیورسٹیز میں جائیں، امتحان آپ دیکھیں، سی ایس ایس کے امتحانوں کے آپ نتیجے دیکھیں، سی ایس ایس کا امتحان دیکھ لیں آپ، بی اے بی ایس سی کے امتحانات دیکھ لیں آپ، انٹر بورڈ کے امتحانات دیکھ لیں، میٹرک کے امتحان، ہر جگہ پہ خواتین مردوں سے آگے ہیں۔ لیکن ہم ان کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ایک سٹیج تک لا کے ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس سے زیادہ آگے خاتون شاید نہیں اس قابل کہ وہ جا سکے۔ تو یہ ہمیں اپنے ذہنوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس بہت اچھی مثالیں ہیں، اب فاطمہ جناح صاحبہ سے لے کے پھر آپ نے مثال دی ہماری فرسٹ وومن پرائم منسٹر آف دا اسلامک ورلڈ، اس کے بعد اس وقت آپ دیکھیں کہ چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں، ان کے جس طریقے سے پرفارمنس ہے تو تمام لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ واقعی وہ پرفارم کر رہی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو یہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ان کے اوپر ہمیں اپنی ذہنوں کو بدلنے کی ضرورت۔ اچھا شاہدہ اختر علی صاحبہ، یہ ایک تنظیم ہے، اس کا نام ہے سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، SSDO۔ یہ بتا رہی ہے جی کہ 2024 میں پاکستان میں مجموعی طور پہ خواتین کے خلاف 32,617 جو ہیں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کے واقعات ہوئے، یعنی کہ ان کے ساتھ تشدد ہوا، جس میں 5,330 سے زیادہ عصمت دری کے کیس ہیں اور 24,400 سے زیادہ اغوا کے مقدمات ہیں، 2,238 گھریلو تشدد، 547 غیرت کے نام پہ قتل کے واقعات پیش آئے ہیں، اور جو ریپ کے مقدمات ہیں اس میں جو کنوکشن ہے، یعنی مقدمے کا فیصلہ جو ہے وہ صرف 0.5% ہے۔ جی بالکل۔ تو کیا اس ایشو پہ کبھی آپ نے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی؟ شکریہ جی حامد میر صاحب، بالکل جس طرح آنریبل منسٹر صاحبہ نے بات کی ہے، بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے، اور بڑا اچھا آپ نے اس وقت کیا، کیونکہ اس میں اوورآل ہمارے اصلاح معاشرہ کی ضرورت ہے، کہ جس طرح یہ ونربل گروپ سامنے آ رہے ہیں،
آپ نے پارلیمنٹ کا ذکر کیا، بالکل بینگ اے ممبر آف دا وومن کاکس، اور ابھی جو مین اسٹریمنگ جینڈر مین اسٹریمنگ کی کمیٹی بھی بنی ہے، یہ تو پرٹیکولرلی فارمل اور انفارمل دونوں طرح سے اس چیز کو، یہ باقاعدہ ایک ٹاسک ہے، ایک پیکیج ہے جو کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے دیا ہوا ہے، اس کو تو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اوور آل جتنے بھی ایشوز ہیں پارلیمنٹ میں، ایک تو نیشنل انٹرسٹ کے ہوتے ہیں اور پرٹیکولرلی پھر ویمن ایشوز کو ہم ضرور اس چیز کو آگے لے کے جاتے ہیں. کوئی ایک نہیں، ملٹیپل ٹائمز ہم نے کیے ہیں. اگر پارلیمنٹ میں بھی کوئی ایسا ایشو آتا ہے خواتین کے حوالے سے تو اس پہ بھی ہم نے اس کو ریز کیا. یہ ہمارا اصل میں المیہ ہے کہ ایک کمزور طبقہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو خالق کائنات نے خاتون کو بنایا ہے، جو تخلیق کا خالق ہے، مخلوق کا پیدا کردہ میرا رب ہے، اور ایک تخلیق کو جنم دینے والی جو ہے ایک صنف نازک ہے، جو کہ اتنی مضبوط ہے کہ جو اپنے پورے کنبے کو لے کے چلتی ہے، چاہے وہ ہاؤس وائف ہو، چاہے وہ باہر جا کے کام کرتی ہے، ملٹیپل چیلنجز کا سامنا کرتی ہے، کثیر الجہتی اس کے لیے سامنے ہوتے ہیں. لیکن یہی چیزیں ہیں کہ جو چیلنجز ہیں وہی ہمارے لیے پرابلمز سامنے ہے کہ وہ اس کو فیس کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتی ہے. تو بالکل آپ نے جو فگر بتائی ہے جی کہ 1000 میں ہماری کروڑوں کے حساب سے آبادی ہے، اور ابھی جو ریسنٹ سٹیٹسٹک ہے وہ 49% ویمن کا ڈیٹا آ رہا ہے، 51% میل کا آ رہا ہے. لیکن اس میں یہ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں جو انڈاکومنٹڈ ہیں، جو رپورٹ نہیں ہوتی وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اور یہ پریشان کن صورتحال ہے کہ کیوں اس طرح ہوتا جا رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم کہیں کہ ایجوکیشن کی کمی ہے، ایجوکیشن کی کمی نہیں ہے، اخلاقیات کی کمی ہے، آپ کے اپنی اصلاحات کی کمی ہے، کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جا رہی ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مردوں میں اخلاقی بحران ہے. بالکل، یہ جو واقعات سامنے آ رہے ہیں وہ تو اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہونا نہیں چاہیے. ہمارا ملک جو ہے ایک اسلامی اس کا تشخص ہے، اور پھر ہماری روایات اتنی سٹرونگ ہے کہ بعض اوقات شریعت پہ حاوی ہو جاتی ہے، لیکن جب خاتون کا معاملہ آتا ہے تو کسی صوبے میں جائے تو وہ پھر مظلوم ہوتی، اس کی شنوائی اس طرح نہیں ہوتی. تو اس میں اوور آل میں سمجھتی ہوں کہ عدلیہ کا بھی کردار کہ ایسی چیزیں جب رپورٹ ہوں تو اس پہ فوری ایکشن ہو. جب آپ ڈیلے کرتے جاتے ہیں تو وہ پھر ملٹیپل ریزنز اس کے آ جاتے ہیں، اور پھر وہ خاتون سفرر ہوتی ہے، اس کی کوئی آواز نہیں سنتا. اچھا ناز بلوچ صاحبہ، آپ بھی پہلے بھی ایم این اے تھیں، اب پھر آپ ایم این اے بن گئی ہیں ماشاءاللہ. یہ بتائیں کہ آپ کی جو اسمبلی میں حاضری ہے وہ بہت زیادہ ہے، شاہدہ اختر علی صاحبہ کی، شزرہ منصب علی صاحبہ کی، آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور آپ کے جو کلیگ ہیں مرد حضرات ان کی کافی کم ہے، اور یہ فافین کی رپورٹ بھی ہمارے سامنے ہے. آپ کی آبزرویشن کیا ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کی کارروائی میں اتنی دلچسپی کیوں نہیں لیتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر آج کا پروگرام رکھا. یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ اکثر و بیشتر بات کرنا بھی لوگ پسند نہیں کرتے اور اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر جس طرح خواتین کا کردار ہے بہت کلیدی کردار ہے. ریپرزنٹیشن کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، رسپانسبلٹی کے حوالے سے دیکھ لیں، ہر اہم قانون سازی ہو یا عام روزمرہ کی لیجسلیشن ہو یا روٹین کے سیشن ہو، اس کے اندر خواتین کی نمائندگی، اٹینڈنس جو ہے وہ قابل تعریف ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں سمجھتی ہوں جس اندازے سے خواتین جس طرح سے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنے اس رول کے اوپر پورا اترتی ہیں مردوں کی نسبتاً، اگر آپ یہ دیکھیں تو وہاں پہ ایک فیکٹر ہے. I'm not saying all the men. There are many who understand کہ جی خواتین کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں اپنے رول کے اندر، لیکن اکثر ایک مائنڈ سیٹ ہمارے یہاں یہی آتا ہے، جیسے ابھی شجرا نے بھی بات کی کہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ، کہ جی ہم تو الیکشن لڑ کے آئے ہیں، ہم تو ووٹ لے کر آئے ہیں، تو جی ہر چیز میں ایک سیگریگیشن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وچ از اگین رانگ. میں سمجھتی ہوں جب ووٹنگ رائٹ پہ خواتین کا پورا ایکول رائٹ ہے، جب کوئی لیجسلیشن ہو، قانون سازی ہو، اس میں تو عورت کا ووٹ پورا کا پورا برابر ایک ووٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن دیگر معاملات کے اندر عورتوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ ایک ڈسکرمنیٹری جو سوچ ہوتی ہے، اس کے خلاف ود ان دا پارلیمنٹ، آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ، یا ہر فورم میں، ہر طبقات زندگی کے اندر چیلنجز کا سامنا عورتوں کو کرنا پڑتا ہے.
इन तमाम चीज़ों के होते हुए मैं ये भी बात मानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जो कि सर फहरिस्त में अपने आप को चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। उधर भी अगर आप जाएं तो वहां पे भी ये मसाइल हैं। तो सर पे हाथ रख के बैठ के हम ये सोचते हैं कि ये मसला तो खवातीन का सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। ये जो जेंडर पैरिटी का इशू है, जो पे गैप का इशू होता है, ये बहुत बड़े बड़े ममालिक के अंदर आप देखें वहां पे यही मसला चल रहा है कि खवातीन को आते ही पहले जो है कह दिया जाता है कि आपका पर आवर वेजेस इतने हैं और मर्दों के निस्बतन तकरीबन 30 से 35% कम पे वेज पे उनको रखा जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो मामला है वो ये है, हम सर फखर से बुलंद करते हैं कि हमारे मुल्क में खातून, पहली खातून, इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो इम्प्रेशन, जो मार्क्स छोड़े हैं, जिसको आज वेस्ट में अप्रिशिएट किया जाता है। हमारे बाद बहुत सारी डेमोक्रेसी के चैंपियंस जो हैं उन्होंने तगोदोकी की खवातीन को इलेक्ट करके आगे लेकर आए और उसमें वो नाकाम रहे। उनके लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो एक ऐसा मुल्क जिसमें खातून सबसे हाईएस्ट ऑफिस के पोस्ट के ऊपर पहुंची हुई हो, आप सोचें कि कितनी स्ट्रगल करके वो यहाँ तक पहुंची। उसके बाद आप बेशुमार हमारे पास खवातीन हैं। बिल्कुल अभी बात कर रही हैं कि पंजाब में चीफ मिनिस्टर का खातून का चीफ मिनिस्टर होना, ये अच्छी पॉजिटिव बातें हैं, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन इनके असरात जो है वो ट्रिकल डाउन नीचे जो हम इफेक्ट्स देखते हैं उन्हीं की वजह से आज पार्लियामेंट के अंदर बहुत ज्यादा आपको खवातीन की रिप्रेजेंटेशन भी नजर आती है। लेकिन हमारे यहाँ खवातीन जो हारी हैं, जो मजदूर हैं, जो डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हैं, उनके साथ भी हम देखते हैं कि अक्सर और बेशतर डिस्क्रिमिनेटरी सलूक होता है। और वर्क प्लेस हरासमेंट के इश्यूज हों या वर्क प्लेस में जो है वर्किंग वुमेन के जो सेफ्टी के इश्यूज हों, उसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा आपका टाइम ले रही हूँ सिर्फ ये कहने में कि जहां हम ये सारी चीजें करते हैं तो मेरे ख्याल है कुछ अच्छी चीजें जो हम कर रहे हैं उसको भी इनकरेज करना चाहिए। जैसे हाल ही में हमने सिंध में जो पिंक बस सर्विस लॉन्च की खवातीन के लिए, उनको सेफगार्ड करने के लिए, उनकी ट्रैवलिंग की सहूलत के लिए। अच्छा, इसमें मैं बिल्कुल बात करता हूँ, इसमें मैं बिल्कुल बात करता हूँ, दोबारा मैं आपके पास आता हूँ। लेकिन ये जो आपने वर्किंग वुमेन और हरासमेंट एट वर्क प्लेस की जो बात की है, इसको थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि मज़ीद एक्सप्लेन करूँ। एक राशिदा शुएब की रिपोर्ट में आपको दिखाता हूँ। मुल्की मईशत में अपना हिस्सा डालती खवातीन हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। समरीन ज़हरा ने भी बाइज्जत रोजगार के लिए मोटरसाइकिल चलाना सीखी, लेकिन इन्हें कई रुकावटों का सामना रहता है। जब बाइक खड़ा होता है इशारों पे रेसिंग करते हैं लड़के, छेड़ाछाड़ी करने की कोशिश करते हैं, स्पीडें मारने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मुताबिक सिनफी मसावात की आलमी फहरिस्त में पाकिस्तान निचले दर्जे पर 146 में से 145वें नंबर पर है। सिर्फ 23% खवातीन ही लेबर फोर्स में शुमार होती हैं। 4 करोड़ से जायद लेबर फोर्स से बाहर रोजगार कमा रही हैं। वर्किंग वुमेन घर की चार दीवारी उबूर करते ही गैर महफूज माहौल का शिकार बनती हैं। वो जहाँ भी जाती है औरत को हरास किया जाता है, तरह तरह की नज़रें जो हैं उन पे गड़ी होती हैं। वर्क प्लेस में जो हरासमेंट्स होती है वो हाईलाइटेड नहीं होती। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमें दी हैं, जो हमारे लीगल राइट्स हैं, वो भी औरतों को नहीं मिलते। सबसे ज़्यादा तादाद में वो देही औरतें जो कि अनपेड लेबर कर रही हैं, उनको मुआवजा ही नहीं मिलता। अपनी मेहनत और सलाहियत से आगे बढ़ती खवातीन न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ चाहती हैं बल्कि यकसा मौक़े भी, ताकि बाइख्तियारी का सफ़र कामयाबी से तय कर सकें। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ राशिदा शोएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। जी शजरा साहिबा, ये जो वर्किंग वुमेन के साथ जो हरासमेंट होती है, अब इसके ख़िलाफ़ कवानीन भी हैं, उन पे अमल दरामद नहीं होता, आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखें, कवानीन तो काफ़ी बन चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा, पंजाब में भी, बाकी तमाम प्रोविंसेस में भी, यहाँ पे भी, वफाक में भी हमने मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्शुअल वायलेंस एट होम के भी बनाए हैं और डिफरेंट हरासमेंट के लॉज भी बनाए हैं। लेकिन वो लॉज की हद तक रह जाते हैं, उससे आगे वो नहीं जा सकते, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी सोसाइटल जो है ना प्रेजुडिसेस की भी वजह है। क्योंकि ख़वातीन कुछ तो ख़ुद भी झिझक जाती है ना, क्योंकि उनके साथ जो हरासमेंट हो रही होती है, अगर वो घर पे वायलेंस उनके साथ हो रही है तो वो ख़ुद भी पीछे हट जाएंगी, वो डरेंगी आगे आने से। फिर उनको उस किस्म का माहौल भी अभी तक नहीं मैसर जहाँ पे वो जाके अपनी कंप्लेंट्स भी कर सकें। फिर उसके बाद और जो हरासमेंट एट वर्क होती है उसमें भी वो डर जाती हैं कि पता नहीं हमें इससे और ज़्यादा फ़ायदा होने के बजाय हमें और ज़्यादा नुकसान ना हो जाए।
اور کسی بھی قسم کی چیز کو پھر اگر رپورٹنگ ہو بھی جاتی ہے, اگر اس سے آگے چلی بھی جاتی ہے, تو پھر دنیا وکٹم بلیمنگ شروع کر دیتی ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں بہت ہائر مطلب جگہوں پہ بھی وکٹم بلیمنگ کی جاتی ہے کہ اس کا علاج ویسے نوشین افتخار صاحبہ جو آپ کی کولیگ ہیں, انہوں نے دریافت کیا ہوا ہے. اچھا, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے میں ایک ٹاسک فورس بنائی ہوئی ہے, اور اگر کسی بچی کو, کسی خاتون کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ جو مرد ہے, جو ذمہ دار ہوتا ہے, لڑکا جو بھی ہے, تو وہ ٹاسک فورس اس کے گھر پہنچ جاتی ہے اور اس کے گھر والوں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ آئندہ سے یہ کام نہیں ہونا چاہیے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. ایسی ٹاسک فورسز, اس کا مطلب ہے پورے ملک میں امپلیمنٹ ہونی چاہیے. اچھا شاہدہ اختر علی صاحبہ, جو ہم نے اخلاقی بحران کی بات کی, اس میں ویسے ہی میں آپ کا تعلق کیونکہ ایک دینی جماعت کے ساتھ ہے, آپ نہیں سمجھتی کہ یہ جو دینی جماعتیں ہیں اور علماء کرام ہیں وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے؟ پاکستانی معاشرے میں عورت کے بارے میں جو مرد کا رویہ ہے اس کو ٹرانسفارم کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. دیکھیے, ایک تو تربیت ہوتی ہے جو کہ گھر سے ہوتی ہے, لیکن اگر آپ اوورآل جس طرح ہر ایک چیز کے کمپیریزن ہوتا ہے, اسٹیٹسٹک ہوتے ہیں, اگر آپ دینی گھرانوں کے دیکھیں تو ان فیملیز میں یہ بحران کم ہوگا اگر ہم کمپیئر کریں باقی, کیونکہ وہ سب کچھ ان کو شروع سے بتایا ہوتا ہے. آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے؟ آپ چوتھی دفعہ پارلیمنٹ میں آئی ہیں, آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے؟ نہیں, الحمدللہ جتنا مطلب ہم اپنے فیملیز اور جتنا ہمارا رابطہ ہے اپنی جماعت کے, دینی جماعتوں کے حوالے سے, تو ہمیں تو الحمدللہ کافی مطلب رسپیکٹ ملے. ابھی بینگ اے وومن میں یہاں پہ اپنی جماعت کی چیف وپ بھی رہی ہوں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, جس کو ون آف دا موسٹ پاورفل کمیٹی سمجھا جاتا ہے, ٹولز آف دا پارلیمنٹ سمجھ جاتا ہے, جو کہ اوورسائٹ کرتا ہے, میں اس کی ممبر رہی ہوں. اس کے علاوہ جتنے بھی اہم کام ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے پولیٹیکلی یا پھر جماعت کے, تو مجھے تفویض کیے جاتے ہیں اور الحمدللہ ان کا ایک اعتماد ہے. تو ہمیں انڈیویجولی اب تو کوئی ایسی شکایت نہیں ملی, اور جہاں پہ کہیں ایک آدھ شکایت ملی تو ہم نے قائد تک پہنچائی بھی, اور وہ ایڈریس ہوئی اور اس کا رزلٹ بھی ملا, اور آنکھیں بھی کھل گئی لوگوں کی. مطلب یہ ایک ایگزامپل آپ کو دے رہی ہوں کہ جب چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے ٹائملی, اور اس کا پھر اثر بھی ہوتا ہے. تو یہی چیزیں ہیں کہ جب آپ قانون بناتے ہیں اور وہ اس طرح قانون ہو کہ جس کی ایفیکٹونیس بھی ہو, تو اور وہ ایزی ہو کہ ہر عوام جہاں پہ جس در پہ پہنچے تو اس کو ایڈریس کرے اور اس کا رزلٹ ملے, تو تبھی وہ اس کا ہمیں اثر بھی نظر آتا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. اچھا, یہاں پہ ذکر کیا, اب جیسے حکومت تو دیتی ہے مختلف پیکیجز, بے نظیر کی ایگزامپل, بے نظیر انکم سپورٹ کی, بے سب کی ایگزامپل دی گئی. میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ وہ خواتین جو سارا دن دھوپ میں کھڑی رہتی ہیں پیسے لینے کے لیے جو ان کو سپورٹ کے لیے ملتے ہیں, اس کا خاوند, بھائی, شوہر درخت کے سائے کے نیچے کھڑا اس پیسوں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. مطلب یہ چیزیں ہیں کہ ہم عورت کو تو امپاور کرنے کے لیے فائنینشل وہ دیتے ہیں, لیکن پھر وہ کہاں جاتا ہے. ایک چیزیں میں ذاتی طور پہ میں پارلیمنٹ میں بارہا کہہ چکی ہوں کہ بجائے ہم ایسے پیس میل میں دینے کے 5,000 دیا, رمضان پیکیج دیا بسب کے تھرو, اچھا ہے کہ وقتی طور پہ آپ کر رہے ہیں شارٹ ٹرم, لیکن ایک لانگ ٹرم پالیسی بھی ہونی چاہیے کہ جو کہ مینوفیکچرنگ اس پہ لے کے جائیں, عزت نفس نہ مجروح کریں, ان کے جو ہے اس کو جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی بات ہوتی ہے ہم ان کو شیئر دیں. اچھا, اس میں مزید ہم بات کرتے ہیں. ایک اور بھی ایشو ہے جی کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ جب سیاسی مخالفین کو نشانہ بناتی ہے, خواہ وہ پچھلی حکومت تھی یا یہ حکومت تھی, تو خواتین بھی جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں ایک خاص ٹارگٹ ہوتی ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا ناز بلوچ صاحبہ, آپ نے یقیناً آپ کو رائٹ ہے اور آپ کو کرنا بھی چاہیے کہ جو آپ کی جو سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس نے جو خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے ان کو انکریج کرنے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں وہ بالکل بتائیں. لیکن آج ہی کا ایک واقعہ ہے کہ کراچی میں جو آئی بی اے ہے اس میں ایک ایکسیلنس ان جرنلزم ہے, اس کی ایک اسٹوڈنٹ ہیں سمی دین بلوچ, جو کہ بلوچستان کے ہیومن رائٹس کے لیے بڑی سرگرم رہتی ہیں,
وہ گرفتار کی گئی تھیں. آج سندھ ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت کی اور آج ضمانت کے بعد ان کو وہیں سے سندھ ہائی کورٹ سے سندھ پولیس نے ایم پی او کے تحت گرفتار کر لیا اور ان کو ہتھکڑیاں لگا کے جو ہے وہ جیل پہنچا دیا گیا ہے. تو اگر سندھ ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت کر دی ہے تو ایم پی او کے تحت ان کو گرفتار کرنا, تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آج محترمہ بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی, کیا وہ سندھ حکومت کو اس طرح خواتین کو گرفتار کرنے کی اجازت دیتی؟ حامد میر صاحب، پہلی بات تو میں بالکل آپ کو یہ بات بتا دوں کہ چاہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہوتی یا آج کی جو پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی میں خواتین کے معاملے کو لے کر بالکل بھی کوئی جو ہے وہ کوئی ایسی گنجائش پیدا نہیں ہوتی کہ کہیں پر کسی خاتون کے ساتھ انجسٹس ہو اور اس کو پیپلز پارٹی سپورٹ کرے، کیونکہ اس پارٹی کی سربراہ ایک خاتون رہی ہیں اور وہ ملک کی وزیر اعظم رہی ہیں. آج بھی ہماری فرسٹ لیڈی آپ دیکھیں کہ ایک ینگ پارلیمنٹیرین آصفہ بھٹو ہیں جو کہ خواتین کے ہر ایشو کے اوپر سب سے پیش آگے کھڑی ہوتی ہیں. تو خاتون کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، وچ ہنٹنگ، یہ چیزیں جو ہے یہ انکریج نہ کی جاتی ہیں پیپلز پارٹی میں، نہ میرا خیال ہے کہ اس معاشرے میں گنجائش ہے انکریج کرنے کی when it comes to women. not only کہ وہ آپٹکس بڑے خوفناک اور برے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں آلریڈی جو خواتین کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اس کے اندر اگر رہتے ہوئے ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ان سے ایک امپریشن جو آتا ہے، ایک جنرل امپریشن آتا ہے، اس میں پھر وہی ہوتا ہے کہ خواتین کو ایک غیر مناسب رویہ اور سلوک اپنایا جا رہا ہے ان کے ساتھ. تو دیکھیں جو بیک گراؤنڈ پس منظر ہے، جہاں پر کوئی اگر وائلیشن ہے، جہاں کوئی جو ہے قانون کی یا ریاست کے خلاف کوئی وائلیشن ہو رہی ہے، اس پہ قانون اپنا کام کرتی ہے اور وہ قانون کا اختیار اور حق ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ عورتوں کو جس انداز سے زد و کوب کر کے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی پولیٹیکل ورکر ہو، چاہے وہ کوئی ایکٹیوسٹ ہو پولیٹیکل یا سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، خواتین کے ساتھ کسی قسم کا ناروا سلوک جو ہے، دست و گریبان ہونا اور ان کو جس طرح سے کھینچا تانی کر کے نامناسب انداز سے گھیرا جاتا ہے، یہ سلوک جو ہے، یہ سلوک کو کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے وہ سیکنڈ نہیں کرے گا، اپریشیٹ نہیں کرے گا. اور میں نے دوبارہ آپ کو یہ کہوں کہ اسپیشلی پاکستان پیپلز پارٹی خواتین کے حقوق، خواتین کے ایشوز کے اوپر بہت زیادہ سینسیٹیو ہے. اور اس معاملے میں ڈیفینیٹلی جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جو قانونی پیرائے ہیں وہ اپنی جگہ، اگر کوئی اسٹیٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے، کوئی ایسا پروٹیسٹ ہے جو کہ اسٹیٹ اور قانون سے اجازت لیے بغیر کیا جا رہا ہے، اس میں اگر اجازت نہیں لی تو وہ تو سب کے اوپر یکساں لاگو ہوتا ہے. لیکن جو طریقہ کار ہوتا ہے، جس طریقے سے آپ کسی کو اگر اریسٹ بھی کر رہے ہیں تو ایک ریسپیکٹفل انداز کے ساتھ کسی کو اریسٹ کرنا چاہیے. اس کے اوپر بلکہ میں تو سمجھ رہی ہوں کہ بالکل اس پہ آپ آئی جی صاحب کو فون پہ لے سکتے تھے، ان کو بھی لے کر ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز جو ہے اس کے اوپر لیگل کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا اور کیا سٹینڈنگ ہے ان کی کیا پوزیشن ہے. میں تو ایز اے وومن یہی بات کر سکتی ہوں کہ ہمارے سیاسی پیراہے میں تو ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ ہر حکومت میں عورت جو ہے اس کو بڑا ایزیلی جو ہے سافٹ ٹارگٹ بھی ہم لوگ کر دیتے ہیں، لیکن ہر ایشو کو ایک ڈفرینٹ اینگل بھی ہوتا ہے، قانونی اینگل بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. مگر پھر یہی بات ہے کہ عورتوں کو کم سے کم اگر اریسٹ بھی کرنا ہے تو ایک مناسب انداز سے، ایک سول لائزڈ انداز سے اریسٹ کا پروسیجر ہونا چاہیے. اچھا شذرا صاحبہ، جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت ہمیں آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو کیسے گرفتار کیا گیا ان کے والد کے سامنے. فریال تالپور صاحبہ جو ہیں وہ ہاسپٹل میں تھی، ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا. اس طرح بہت سی خواتین کو وکٹمائز کیا گیا. اب آپ کی پارٹی کی حکومت ہے تو اب تحریک انصاف والے بھی وہی شکایتیں کرتے ہیں، اور کیا شکایتیں کرتے ہیں ذرا سنیں. 51 FIR ہو گئی، اس میں گائے چوری بھی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، کار کے ڈگے میں جو میں گائے لے کر گئی تھی. دوسرا یہ کہ ATM مشین توڑنے کی بھی ہے، غداری کی بھی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر کے اوپر حملہ کرنے کی بھی، جبکہ میں ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی. بکری چوری سے لے کر اسٹریٹ لائٹ سے لے کر پولیس کے اوپر دستی بموں سے حملہ کرنا. گجرانوالہ ATC میں جہاں پہ میرے اوپر قتل کا مقدمہ ہے، 302 کا کیس ہے میرے اوپر، میں وہاں پہ کس کو قتل کرنے کا الزام ہے؟ بندہ ڈھونڈ رہی ہوں میں. کیا مطلب؟ مجھے نہ بندے کا پتہ ہے، نہ مجھے گجرانوالہ کا پتہ ہے، نہ مجھے یہ پتہ ہے کہ کس کو قتل کیا ہے. کہ انہوں نے 26 نومبر کو میرے اوپر الزام لگایا FIR کے اندر کہ میں نے پولیس وین سے کوئی کمبل چوری کی، بسترے چوری کیا اور ہونڈا 125 چوری کی. اچھا اب وہ ہنس پڑے تھے ہمارے دوست عقیل ملک صاحب.
لیکن میں نے دیکھا یہ اس سے پچھلی 4-5 حکومتوں کے دور میں بہت سی مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے نا وہ جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے گھر کی خواتین اور جو سیاسی مخالف خواتین ہیں ان کو خاص طور پہ ٹارگٹ کرتی ہیں. کیا کوئی طریقہ ہے کہ پارلیمنٹ اس سلسلے میں کردار ادا کرے کہ آپ اگر کسی خاتون نے جرم کیا تو اس کے خلاف کارروائی ضرور کریں, لیکن گائے چوری کا مقدمہ بنانا, کمبل چوری کرنے کا مقدمہ, اس طرح کے مقدمے نہ بنیں؟ دیکھیے نو ڈاؤٹ کہ یہ بہت دیر سے پچھلی کئی حکومتوں سے ہو رہا ہوگا, خواتین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اسٹیریوٹائپس بنائی ہوئی ہیں خواتین کی, لیکن انفارچونیٹلی حامد میر صاحب یہ پہلے روایات نہیں ہوتی تھی. پہلے جب 2 پارٹیز ہوتی تھی تو جو خواتین تھیں ان کو ایک رسپیکٹ دی جاتی تھی اور مردوں کے ساتھ جس طریقے کا بھی سلوک ہو جاتا تھا لیکن خواتین کو اس سے باہر رکھا جاتا تھا. یہ جو پچھلی گورنمنٹ آئی تھی ان کے بعد سے یہ چیز شروع ہوئی, انہوں نے یہ روایات کو خراب کیا, اس طرح کی لینگویج یوز کرنی شروع کر دی اور اس طریقے کی بیہیویئر کیا, خواتین کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا, خواتین کو ان کے جیسے آپ نے بتایا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو ان کے والد کے سامنے, اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کے ہوٹل کے کمرے کے اندر دھاوا بول دیا. تو اس قسم کی ساری چیزیں جو کہ اب کنٹینیو ہو رہی ہیں, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ پھر بھی کنٹینیو ہونی چاہیے, پھر بھی اس چیز کو چینج ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کو اس کے اندر بالکل ایک اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. خواتین کے ساتھ جو ہمارا ایک معاشرتی طور پہ بھی اور ایک اسلامک طور پہ بھی ایک رویہ رہا ہے اس چیز کو ہمیں ملحوظ خاطر ضرور رکھنا چاہیے اور خواتین کی ایک رسپیکٹ ہونی چاہیے. جیسے کہ ناز صاحبہ نے کہا کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا یا کوئی ایسا تو ظاہر ہے ان کے اوپر ایف آئی آر بھی ہوگی, ان کو جرم کی سزا تو ضرور ملے گی, لیکن اس کا ایک طریقہ ہونا ضرور چاہیے جو کہ ہماری روایات کو ملحوظ خاطر رکھے. ایک بریک ہے اور بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری ہے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. بریک سے پہلے ناز بلوچ صاحبہ نے اور شجرہ منصب علی صاحبہ نے کہا کہ اگر کسی خاتون نے قانون توڑا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے, لیکن کارروائی جو ہے وہ اس طریقے سے کی جائے کہ جو ہماری کچھ سماجی روایات ہیں ان کی خلاف ورزی نہ ہو. تو شاہدہ اختر علی صاحبہ, اختر مینگل صاحب جو ہیں جنہوں نے استعفیٰ دیا ہوا قومی اسمبلی سے, انہوں نے اعلان کیا میں ورڈ سے کوئٹہ تک ایک لانگ مارچ کا اعلان کرتا ہوں جو ہماری بیٹیوں کی گرفتاری اور ہماری ماؤں بہنوں کی بے حرمتی کے خلاف ہے. میں اس مارچ کی خود قیادت کروں گا. تو یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, ابھی کراچی سے آج ہوئی ہے, سمی الدین بلوچ کی اس سے پہلے ہوئی ہے, آپ جن لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اگر انہوں نے جرم کیا ہے ان کے خلاف کارروائی ضرور کریں, لیکن جس طریقے سے کارروائی ہوتی ہے اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ بالکل طریقہ کار پہ اختلاف ہے ضرور, کیونکہ جب بھی قانون بنتا ہے تو لا جو ہے ناٹ فار ہی اینڈ شی, بوتھ کے لیے ہوتا ہے, برابر ہوتا ہے, قانون ہوتا ہے, ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. لیکن ظاہر ہے خواتین کے حوالے سے وی ہیو سرٹن نارمز, ویلیوز ہیں, اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. ابھی اپنے جو پہلا سوال کیا کہ جو جس طرح کے مقدمات بن رہے, آج کی بات ہے, آج کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ تھی اور اس میں عمر ایوب صاحب جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ نہیں آ سکے. انہوں نے بتایا کہ مجھ پہ بسکٹ چوری کا الزام ہے. اب آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ میں ابھی دیکھتے ہیں ہم ایک نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے اور وہ روزانہ بڑھتا جا رہا ہے. مقدمہ قائم کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹرین کا وقت ضائع کیا, وقت ضائع کرنا, اپنا بھی وقت ضائع کرنا, کیونکہ یہی پھر شکوہ جوابی شکوہ ہم پارلیمنٹ میں بھی سنتے ہیں کہ پہلوں نے غلط کیا. اچھا, لیکن یہ بتائیں کہ مجموعی طور پہ کیونکہ آپ جو ہے ایک دینی جماعت سے آپ کا تعلق ہے, اس لیے میں آپ سے بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, جی جو مردوں کا رویہ ہے خواتین کے بارے میں وہ ہمیں انفارچونیٹلی بدقسمتی سے کہہ رہا ہوں رمضان کے مہینے میں بھی اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. یہ مردوں سے کیا ریکویسٹ کی جائے, ان کو کیا سمجھایا جائے کہ بھائی کم از کم رمضان کے مہینے میں تو خواتین کی عزت کیا کرو؟ دیکھیں وہ ہونا تو چاہیے, اور جس طرح آپ نے دین کے حوالے سے کہا ہے تو جو خطبہ اور آئمہ کرام ہے جو کہ جمعے کے خطبات دیتے ہیں, جس طرح فلسطین کے حوالے سے ہماری پارٹی نے کہا کہ غزہ کے ساتھ جو ہے ہمدردی اور یہ سارا, اسی طرح گاہے بگاہے جو بھی ایشوز آتے ہیں ہم اپنے طور پہ تو کرتے ہیں. اور پہلے ایک یہ ہوتا تھا کہ ایک اصلاحی کمیٹیاں بھی بنتی تھیں جو کہ روایات آہستہ آہستہ ختم ہو رہی. آپ نے نوشین صاحبہ کے ذکر کیا ہے, اس طرح ہر محلے میں گلی میں ایک اصلاحی کمیٹی ہوتی تھی, وہیں پہ یہ چھوٹے چھوٹے جو بھی پرابلمز آتے ہیں اس کو ایڈریس. دیکھیں نا ناز بلوچ صاحبہ, کچھ ویسٹرن کنٹریز میں, میں نام بھی لے سکتا ہوں,
وہاں پہ خواتین کو سٹیئر کرنے پر بھی کارروائی ہو جاتی ہے. کوئی خاتون اگر شکایت کر دے کہ جی یہ جو ہے وہ مجھے گھور رہا تھا یا مجھے بلا وجہ دیکھے جا رہا تھا, تو اس مرد کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے. وہی ہریسمنٹ کے قانون میں مختلف وہ ہے نا, وہی ایڈریس نہیں ہو رہے. تو یہ پاکستان میں مجھے بتائیں کہ کیا ہمیں نئے قانون کی ضرورت ہے یا پرانے قانون پہ اگر عمل درآمد ہو جائے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ نہیں حامد میر صاحب, پرانے قانون پہ تو عمل درآمد ہونا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک خواتین کو اس معاشرے کے اس حصے میں اپنا شیئر نہیں ملتا, اپنی ریپرزنٹیشن نہیں ملتی, تب تک یہ ایشوز ہمارے پاس اسی طرح ہم باتیں کرتے رہیں گے. آپ کے پروگرام کا بہت بڑا سکوپ ہے ماشاءاللہ. آپ کا پروگرام نہ صرف پاکستان کے چپے چپے میں دیکھا جاتا ہے بلکہ دنیا بھر میں جہاں پاکستانی ڈائسپورا ہے سب دیکھتے ہیں. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی یہ کہوں گی کہ ایک تو بات ہمارے پاس اپنے گھروں سے تربیت کے شروع ہونے کا ہوتا ہے. جب گھروں میں بیٹیوں کو وہ سینس آف کانفیڈنس دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ایشوز اپنے پیرنٹس, اپنے والدین کے ساتھ ڈسکس کر سکیں, اور تفرقہ جو بیٹے اور بیٹی کے تعلیم میں یا تربیت میں جو فرق رکھا جاتا ہے وہ نہ ہو, تو ایک تو اس سے ایک کانفیڈنس بھی بلڈ ہوتا ہے اور بچیاں بجائے ہراس ہونے کے وہ کھل کے بات کر سکتی ہیں. دوسری بات یہ جو قانون سازی کی بات ہے, اس کے اندر میں سمجھتی ہوں, میں تو اس چیز کی حق میں ہوں کہ ہر پولیس اسٹیشن کے اندر ہمارے پاس خواتین کی ریپرزنٹیشن ہونا کمپلسری ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ الیکشن میں چند پرسنٹ ہے جو خواتین کو ہونا چاہیے, لیکن پارلیمنٹ پولیس اسٹیشن کے اندر جب تک خواتین آپ کے, ابھی ہوتا یہ ہے کہ کوئی جرم, کوئی مقدمہ ہے, کوئی بھی چیز ہو, ایک خاتون کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی تھانہ کلچر کے اندر جا کے اپنی رپورٹ درج کرانے میں, پھر وہ وہاں ہراسمنٹ کا سامنا کرتی ہے, وہ وہاں ایشوز کا سامنا کرتی ہے. چلیں, یہ آپ کی بہت اچھی تجویز ہے, اور اگر اس پر سندھ میں عمل درآمد ہو تو یقیناً پنجاب میں بھی عمل درآمد ہوگا. بہت بہت جی ایک منٹ, اگر آپ نے ہماری پارٹی کے حوالے سے کہا تو MMA دور میں جب کوئی ایجوکیشن میں جو کہ پیرنٹس کی ڈیمانڈ تھی کہ جو ہائر ایجوکیشن میں جانا چاہتی ہے, میڈیکل میں جانا چاہتی ہے, تو وہاں پہ میڈیکل یونیورسٹی فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان KPK میں, خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت میں بنی. اور جو وومن ٹیکنیشینز ہیں کہ جو خواتین علاج نہیں کر سکتی تھی یا ایکس ریز وغیرہ میل سے نہیں کرواتے, وہاں پہ بھی بالکل ٹھیک ہے. مطلب یہ سٹیپس تھے کہ جو ہماری حکومت لیتی ہیں, ایئر فورس میں بھی ہیں, نیوی میں بھی ہیں, بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. لیکن میں تو معاشرے کی بات کر رہا ہوں, اور میں کیونکہ خود مرد ہوں, اور اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مرد جو ہے ان کی تربیت کی ضرورت ہے. اوورآل اصلاح معاشرہ کی ضرورت ہے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. جب تک آپ ایک گھر سے عورتوں کو عزت دینا نہیں سیکھیں گے اور ان کو انکریج نہیں کریں گے, ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے, آپ پاکستان کو آگے نہیں لے جا سکتے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.